सवाल इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा बिजली पैदा करता है? जवाब दिमाग। सवाल फरिश्ते इंसान के साथ किस जगह नहीं जाते? जवाब बैतुल खला में। सवाल कौन सी नमाज पढ़ने से इंसान पर गुर्बत आती है? जवाब जल्दी जल्दी पढ़ने से। सवाल किस वक्त आंखों से पानी बहना शदीद नज़र बद की अलामत है? जवाब कुरान पाक की तिलावत सुनते वक्त। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा वो कौन से नबी है जिनका जिक्र दरूद पाक में आता है? जवाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। सवाल है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कितने अरसे तक हुकूमत की? जवाब 10 साल और 5 माह तक। सवाल है कौन से नबी के ज़माने में ऊंट का गोश्त खाना हराम था? जवाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में। सवाल इस्लाम के 5 अरकान कौन से हैं? जवाब कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। सवाल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा किस दिन कबूल हुई? जवाब 10 मुहर्रम अल हराम को। सवाल है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा क्यों रोए? जवाब अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई पर। सवाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद कितने दिन तक भूखे रहे? जवाब रवायत के मुताबिक 40 दिन तक। सवाल कैसे होंठों वाली औरत हम स्त्री की शौकीन होती है? जवाब इस्लाम की नज़र में होंठों की बनावट मोटे या पतले किसी औरत के हम बिस्तरी की ख्वाहिश का फैसला करना दुरुस्त नहीं, ये आम लोगों के अंदाजे और वहम होते हैं। सवाल बीवी की उम्र शोहर से ज़्यादा हो तो हम बिस्तरी से पहले कौन सी चीज़ खानी चाहिए? जवाब शहद। सवाल अल्लाह ताला ने जिन्नात को दुनिया में कब बसाया? जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले। सवाल किस मजहब के लोग अपनी बहनों से शादी करते हैं? जवाब पारसी मजहब के लोग। सवाल है किस कौम पर आंधी का अजाब नाजिल हुआ था? जवाब कौम आद पर। सवाल किस नबी की दाढ़ी का जिक्र कुरान मजीद में आया है? जवाब हजरत हारून अलैहिस्सलाम की। सवाल क्या उल्लू के बोलने से नहुसियत आती है?
جواب نہیں، یہ بس لوگوں کا وہم ہے۔ سوال ہے، یزید نے کتنے سال حکومت کی؟ جواب 4 سال تک۔ سوال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد کس کو خلیفہ نصب کیا تھا؟ جواب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو۔ سوال، اونچی آواز میں بولنے والی عورت کیا ہوتی ہے؟ جواب، بے صبری عورت۔ سوال، وہ کون سا انسان ہے جس کے آگے بادشاہ بھی سر جھکا دیتا ہے؟ جواب، حجام یعنی بال کاٹنے والا، کیونکہ وہ بادشاہ کے سر پر بھی آسانی سے ہاتھ رکھتا ہے۔ سوال، انسانی جسم میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ جواب، انسان کے جسم میں کل 206 ہڈیاں ہوتی ہیں، یہ تعداد بالغ انسان کی ہوتی ہے۔ سوال، دنیا کا سب سے لمبا دریا کون سا ہے؟ جواب، دنیا کا سب سے لمبا دریا دریائے نیل ہے، جو افریقہ کے کئی ممالک سے گزر کر بہتا ہے۔ سوال، کون سی عادت انسان کو جلد گناہوں کی طرف لے جاتی ہے؟ جواب، بری صحبت انسان کو جلد گناہوں میں ڈال دیتی ہے، اسی لیے نیک دوست اختیار کرنے کا حکم ہے۔ سوال، کون سا عمل انسان کو جنت میں بلند مقام دلواتا ہے؟ جواب، والدین کی خدمت جنت میں بلند مقام دلوانے والا عظیم عمل ہے۔ سوال، کون سی چیز انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے؟ جواب، عاجزی اور انکساری انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ سوال، کون سی نیکی انسان کے گناہوں کو تیزی سے مٹا دیتی ہے؟ جواب، استغفار گناہوں کو جلدی مٹا دیتا ہے اور اللہ کی رحمت کو نازل کرتا ہے۔ سوال، کون سی چیز انسان کی عزت کو سب سے زیادہ گرا دیتی ہے؟ جواب، گالی گلوچ اور بد زبانی انسان کی عزت کو ختم کر دیتی ہے۔ سوال، کون سی دعا انسان کو ہر شے سے بچاتی ہے؟ جواب، صبح و شام کے مصنوع اذکار ہر قسم کے شر اور نقصان سے حفاظت کرتے ہیں۔ سوال، رمضان میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، رمضان المبارک میں میاں بیوی آپس میں ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اجازت صرف رات کے وقت ہوتی ہے، یعنی افطار کے بعد سے لے کر سحری کے اختتام فجر کی اذان تک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد فرمایا ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیوی کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید سورہ البقرہ 187۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں دن کے وقت ہم بستری کرنا سخت منع ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس پر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ دن میں ہم بستری کا حکم، اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کی حالت میں دن کے وقت بیوی سے ہم بستری کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا رکھنا لازم ہے اور کفارہ بھی دینا پڑتا ہے۔ ایک غلام آزاد کرنا، یا مسلسل 60 روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہ حکم حدیث مبارک سے ثابت ہے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے۔ رات میں ہم بستری کا حکم، افطاری کے بعد سحری تک ہم بستری جائز ہے۔
بوس و کنار بھی جائز ہے، لیکن اگر اس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو تو اختیار بہتر ہے۔ فجر سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، لیکن اگر فجر ہو جائے اور ابھی غسل نہ کیا ہو تو روزہ پھر بھی ہو جائے گا۔ البتہ نماز کے لیے غسل ضروری ہے۔ اہم نصیحت: رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ تقویٰ اور نفس اصلاح کا مہینہ ہے۔ اسی لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں عبادت، قرآن کی تلاوت اور دعا کا زیادہ اہتمام کریں، اور ازواجی تعلق میں بھی اعتدال اور شرعی حدود کا خیال رکھیں۔